آج رمضان کی 29ویں شب ہے۔ 28 روزے ہمارے اور آپ کے مکمل ہو چکے ہیں۔ ہم اور آپ 29ویں شب میں داخل ہیں، اور یہ اس مہینے کی شب قدر میں آخری شب قدر ہے۔ پہلی اور دوسری شب قدر کو میں یہیں اٹاوا میں تھا، اور تیسری اور چوتھی شب قدر ہماری بامبے میں تھی۔ کل شام ہی کو میں واپس آیا ہوں، اور آج یہ آخری شب قدر ہے۔ شب قدر کی جو فضیلت اور اہمیت ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ آپ کے علاقے کے عالم بھی اور جو خطبے دیتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ شب قدر کا مقام کیا ہے، شب قدر کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ آج 28ویں روزے کو مکمل ہونے کے بعد کل 29واں روزہ ہے۔ اگر چاند نہیں ہوا تو پرسوں 30واں روزہ ہے۔ چاند ہونے کے امکان کل کم ہی ہیں، اور اگر چاند نہیں ہوگا تو 30 روزے ہمیں اور آپ کو پورے کرنے ہیں۔ ہم بالکل آخری اسٹیج پر ہیں۔ 28 روزے ہم نے گزار دیے ہیں۔ ہم سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کس نے ان روزوں کو رکھا ہے، کس طریقے سے رکھا ہے، کتنی عبادتیں کی ہیں، اور اپنی زندگی کے اندر کتنی چینجنگ لائے ہیں۔ ہم سے زیادہ آپ اچھی طرح اس کو جانتے ہیں۔ اب یہ رمضان کا مہینہ جو ہم سے دھیرے دھیرے رخصت ہو رہا ہے، ان 2 دنوں میں کل 29 ہیں اور پھر چاند نہیں ہوا تو پرسوں 30۔ ان 1 اور 2 دن جو باقی رہ گئے ہیں، ان 1 اور 2 دنوں میں احتساب نفس کی ضرورت ہے۔ احتساب نفس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر انسان خود اپنا محاسبہ کرے، اپنا حساب لے اور غور کرے کہ اس نے اپنے ان روزوں میں کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے۔ آپ کا دل آپ کو بتا دے گا اور آپ کا ضمیر آپ کو گواہی دے دے گا کہ آپ کے روزے اللہ رب العالمین کے یہاں کتنے مقبول ہیں اور کتنے نہیں ہیں۔ کسی صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، اگر کبھی میں ایسا کوئی کام کرنے لگوں جس کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط، مطلب میرے سامنے اس کے صحیح ہونے کی بھی کوئی دلیل نہ ہو اور غلط ہونے کی بھی کوئی دلیل نہ ہو، تو میں اس کام کو کروں یا نہ کروں؟ میں سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ تو اس کے جواب میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کبھی ایسے حالات آ جائیں تمہارے اوپر کہ کسی کام کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہے ہو کہ صحیح ہے یا غلط، تو آپ نے کہا اس کو اپنے دل سے پوچھنا، اس کام کو کرنا ہے یا نہیں، یہ اپنے دل سے سوال کرنا۔ آپ کا دل اندر سے گواہی دے دے گا اس کام کو کرنے میں ثواب ہے یا گناہ، پھر آپ وہی کرنا جو آپ کا دل کہے۔ یہ اس کے بارے میں ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔
اب کوئی آدمی چوری کرتے وقت اپنے دل سے پوچھے کہ صحیح ہے کہ غلط، ارے چوری کے بارے میں تو صاف حکم ہے کہ وہ غلط ہے، اور اگر اس نے اتنی مقدار میں چوری کی اور پکڑا گیا تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اب وہ ایک دوسری بحث ہو جائے گی کہ کتنی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر کون سا ہاتھ کاٹا جائے گا اور کتنا کاٹا جائے گا، اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، کاٹنے والا کون ہوگا، وہ پھر ایک لمبی بحث ہے جو ہمارے آج کے اس موضوع سے ٹچ نہیں ہے۔ یہ اس کام کے بارے میں ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح ہے یا غلط۔ آپ اپنے دل سے پوچھیں، آپ نے جو روزے رکھے ہیں اور روزے کا جو مقصد تھا لعلکم تتقون، تقوی پیدا ہو جائے، اب ہر انسان غور کرے۔ تقوی صرف نام ہے تقوی، لیکن تقوی اصل میں ہے کیا؟ اللہ کے رسول نے 3 بار اشارہ کیا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، یعنی دل کی طرف اشارہ کر کے کہا تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے۔ دل اور تقوی، صرف تقوی کا لغوی معنی ہوتا ہے بچنا۔ کس چیز سے بچنا؟ کتاب و سنت نے جن چیزوں سے ہمیں بچنے کا حکم دیا ہے ان سب سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ سڑک پہ آپ چل رہے ہیں، آپ نگاہیں نیچی کر کے چلیں تو یہ تقوی ہے۔ شک والی چیز آپ کے پاس آ گئی، 1 روپیہ آپ کے پاس شک کا آ گیا، شک مطلب حلال بھی ہو سکتا ہے حرام بھی ہو سکتا ہے، یہ ہے شک۔ الحلال بین والحرام بین، اللہ کے نبی نے فرمایا حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے بتا دیا، یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا ہے بتا دیا۔ اب ایک چیز آ گئی شک، یہ 1 روپیہ ہمارے پاس شک کا آیا ہے، یہ حلال کا بھی ہو سکتا ہے اور حرام کا بھی ہو سکتا ہے، تو اس روپے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا شک کا جو درہم، جو دینار، جو اشرفی، جو روپیہ تمہارے پاس آیا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہی اصل تقوی ہے۔ اس سے گریز کر جانا اور اس کو ہٹا دینا اور اس کو اپنے اوپر استعمال نہ کرنا، یہ اصل تقوی ہے۔ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لینا جو شک کے دائرے میں آپ کو داخل کرے، اور اسی لیے شک کے دن کا روزہ رکھنا بھی حرام ہے۔ کیوں کہا؟ مثلا بدلی تھی، آسمان پہ گرد و غبار چھائی ہوئی ہے، بادل ہے اور چاند نظر نہیں آیا، ہم شعبان کی بات کر رہے ہیں، شب برات کی، چاند نظر نہیں آیا۔ اب آپ صبح سے روزہ رکھ رہے ہیں یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہو گیا ہو، اور بادل تھا، آسمان صاف نہیں تھا اس لیے نہ دکھائی دیا ہو، ہم 1 دن پہلے سے روزہ رکھ لیتے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ ٹھیک ہے میرے 30 پورے ہو جائیں گے، اور نہیں ہوئے تو 31 ہم رکھ لیں گے، 1 نفل ہو جائے گا ہمارا۔ اور آپ نے دوسرے دن سے روزہ صرف اس لیے رکھ لیا کہ بھائی چاند نظر نہیں آیا تو کیا ہوا، لیکن ہو سکتا ہے کہیں ہوا ہو، بادل کی وجہ سے ہمیں نہیں دکھا لیکن ہو سکتا ہے ہو گیا ہو، اور آپ نے اس شک کی بنیاد پر روزہ رکھنا شروع کیا تو آپ کو روزے کا ثواب تو دور، آپ کو رسول اللہ کی نافرمانی کرنے پر، حرام کام کرنے پر آپ کو ثواب ملے گا۔ اب آپ کہیں گے روزہ رکھنا بھی حرام ہے؟ یہی تو شریعت ہے، یہی شریعت آپ کی بیوی کو آپ کے لیے حلال کرتی ہے، اور یہی شریعت اسی بیوی کو روزے کی حالت میں حرام کرتی ہے۔ اور شریعت کیا ہے؟ اللہ نے جب حرام کہا ہم حرام مان لیں، اور اللہ نے جب حلال کیا ہم حلال سمجھ لیں، اسی کو فالو کریں، یہی شریعت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صرف 2 وقت کی نماز فرض تھی، صبح اٹھ کے پڑھ لو اور شام کو پڑھ لو، ہو گئی۔ کتنے وقت کی نماز فرض تھی؟ 2 وقت کی، اور کتنی رکعت؟ صرف 2 رکعت۔ آج بھی یہودی 2 رکعت پڑھتے ہیں بس، صبح اور شام۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام پر جتنی نماز فرض تھی اتنا ماننا شریعت تھا،
اس پر عمل کرنا شریعت تھا. اگر اس وقت کوئی 5 وقت کی نماز پڑھتا تو گناہ پڑتا. کیوں؟ اس وقت اللہ کا وہی حکم تھا. اس وقت اللہ کے حکم کو فالو کرنا وہی ضروری تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض ہوئی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب اللہ کے رسول مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ گئے اور آپ اپنے ننیال میں اور ممیال میں نانا ماموں کے یہاں تقریباً 16 یا 17 مہینے رہے. 16 یا 17 مہینے تک یہ نماز جو جماعت کے ساتھ فرض ہوئی تھی مدینے میں، تو اللہ کے رسول اس نماز کو بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے. کس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس، جو آج اسرائیل کے اندر ہے، اب جس کو گرانے کی پلاننگ ہو رہی ہے اور جس کے اوپر بم گرانے کی تیاری کر رہا ہے اسرائیل. تو میرے بھائیوں سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی؟ بیت المقدس. اور آپ کے صحابہ نے بھی کس طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی؟ بیت المقدس. تو جب تک قبلہ نہیں بدلا گیا تب تک بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنا عبادت تھا اور آپ پڑھتے تھے. لیکن نماز ہی کی حالت میں اللہ کے نبی نے للچائی ہوئی نظروں سے کہا، اے اللہ ہمارے لیے تو قبلہ بدل دے، بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دے. اور اللہ تعالیٰ نے نماز ہی کی حالت میں، عصر کی نماز تھی آپ کی، نماز ہی کی حالت میں قبلہ بدل دیا اور جبرائیل کو بھیج کر یہ آیت نازل فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے قبلہ بدل دیا. اور نماز ہی کی حالت میں آپ نے بیت المقدس کی طرف سے چہرہ ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، مکے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر لیا. جو صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے وہ پیچھے سے گھوم کر نبی اکرم کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اور جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا تو کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا، اے اللہ کے رسول ہمارے باپ دادا تو بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، آپ نے آج چہرہ کیسے بدل دیا؟ ہم اپنے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ دیں گے؟ کسی نے نہیں. نبی اکرم نے جو کیا وہ صحابہ نے کیا اور کسی نے سوال نہیں اٹھایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم جب جس وقت جس قوم کے لیے جو ہوگا اس وقت اس حکم کو فالو کرنے کا نام شریعت ہے. کسی نبی پر 3 وقت کی نماز فرض تھی، اس وقت 3 وقت کی نماز پڑھنا فرض تھا. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ پر 5 وقت نماز فرض ہے، 5 وقت پڑھنا ضروری. تو شریعت ہمارے اندر کتنی نافذ ہوئی. یہ رمضان کا مہینہ جو ہمیں یہ احساس دلانے آیا تھا، یہ ہم غور کریں.